یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، یہ عین وہی نصیحت ہے جو اس سے پہلے بنی اسرائیل کو کی گئی تھی، کیونکہ ایک وقت تھا کہ ان کو یہ خدا کا ایک مشن ایک مقامی اور علاقائی سطح پر، ہم کو ایک عالمی سطح پر، اور دین ان کے لیے بھی وہی تھا، ہمارے لیے بھی وہی ہے، وہ ساری قدریں وہی آسمانی قدریں ہیں۔ یہاں تھوڑی سی اس کی وضاحت ہم کرتے چلیں۔ صبر اور صلاح، صبر بنیادی طور پر کیا ہے؟ خواہش کو مہار ڈالنا، خواہش کو لگام ڈالنا، صبر۔ اس کو بے شمار جہتوں سے اہل علم میں بیان کیا، مطلب یہ صبر جو دین کے اندر ہے، اور بعض اوقات دین کو کہا ہی کہ دین صبر ہے، اور جنت جب دی جا رہی ہے، یہ لو جنت صبر کا پھل، سبحان، تو وہ صبر کو کوئی چیز ہے نا، بہت اعلیٰ زبردست چیز ہے۔ تو وہ صبر تھوڑی ہے کہ ساری دنیا کے لیے وہ جی صبر کرو صبر کرو صبر کرو، ہر بندہ بول رہا ہے صبر کرو، تو وہ صبر تھوڑی ہے جو بس یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ صبر جو ہے بنیادی طور پر جو قرآن مجید کا ریفرنس ہے، وہ جو ایمان والا صبر ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ دراصل کیونکہ دنیا یہ جو تخلیق ہوئی ہے، یہ ایک بیج ہے ایک لافانی جہان کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس کا نام بہشت ہے خدا کی، اور کوئی شاہکار ہے خدا کا۔ اس نے کہا ہے کہ اس نے زور لگانا ہے نا، اور ایک دوسرے کو مات دینی ہے تو لگا لے زور، میری کوئی چیز ہے جو میں نے رکھی ہوئی ہے تیار کر کے اپنے بندوں کے لیے۔ ہم آپ تصور کریں کہ خدا خوش ہو کر کسی کو دے، وہ کہتے ہیں بشر الحافی ایک بہت بڑے عبادت گزار ہوئے ہیں، وہ بازار میں چلے جا رہے تھے تو کہتے ہیں پھلوں کی دکان پہ کسی وجہ سے رکے، ساتھ ان کے کچھ شاگرد مصاحب، تو کہتے ہیں پھلوں کو دیکھ رہے ہیں اور ایسے ہیں جیسے گم ہو گئے، دیکھتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ تو صاحبین میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ شاید مطلب شیخ کو پھلوں پہ ایسے ٹک گئی ہے نظر کہ شیخ ہٹا ہی نہیں رہے۔ کہنے لگے حضرت میوے کی طلب ہو رہی ہے؟ کہنے لگے نہیں، میوے کی طلب نہیں ہو رہی، میں ڈوب گیا تھا کہ یہ پھل اتنے میٹھے ہیں اور تھوڑی دیر میں کوئی اس کو خریدنے آئے گا اور ہو سکتا ہے کہ وہ خدا کا منکر ہو۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ خدا اپنے منکر کو بھی اتنے میٹھے پھل کھلا دے گا، تو پھر میں سوچ رہا تھا کہ وہ پھل کیسے ہوں گے جو خدا صرف اپنے پیاروں کو کھلائے گا، وہ کیا مزہ ہوگا، ان کا کیا لطف ہوگا۔ تو ایک لافانی جہان کو پانا ہے اس جہان میں آ کر، اور اس جہان کی اپرچونٹیز، اس کے جو مواقع ہیں، اس کو دے کر، تو اس سے وہ خدا کا لافانی جہان پانا ہے، اور اس میں بھی بے حد و حساب مہربانیاں ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ مطلب آخرت کے طلبگار یہاں روٹی نہیں کھاتے، مزے ہی نہیں کرتے، ماشاءاللہ مہربان ہے خدا۔ بخدا اگر آخرت کو پانے کی یہ بھی شرط ہوتی ہے نا کہ یہاں کوئی ایک مزہ نہیں لینا، تو خدا کے ایسے بندے کہتے ایک بھی مزہ نہیں لیتے، وہ آخرت ہے، خدا سے صرف آخرت لینی ہے۔ لیکن اتنا مہربان ہے، حتیٰ کہ رحمانیت حرام کر دی اس نے کہ بھی وہ جنگلوں میں صحراؤں میں جا کر کیوں بھائی، گھروں میں رہو، شادیاں کرو، تناکحوا تکاثروا، شادیاں کرو، گھر بساؤ، سبحان اللہ۔ یہ دنیا البتہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ وہ مہربان ہے، اس نے اس دنیا کی بھی بے شمار نعمتیں اور حظ اور لطف اور مزے ہمارے لیے حلال اور مباح کیے ہیں، اور حتیٰ کہ خوش ہوتا ہے، ان اللہ یحب ان یرا ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ، کہ اس کی نعمت کے اثرات بندے پر نظر آئیں، اس کو پسند ہے، اور اچھے کپڑے پہنے، اور اللہ نے پیسہ دیا ہے تو اچھا گھر رکھیں، اچھے سے رکھیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو خود یہ پسند ہے۔ یہ تو ہے اس کی مہربانیاں کہ سبحان اللہ آزمائش کے وقت بھی مہربان ہے، کہتا ہے آزمائش کے دوران بھی مزے کر لو۔ تو البتہ یہ ہے کہ اس تمام کے باوجود ایک بڑی سطح پر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ اس جہان کو دے کر خدا سے اگلا جہان لیا ہے۔ مطلب وہ اس نے یہ جہان دیا ہی اس لیے، پیدا ہی کیا ہے۔ یہاں کے کچھ سال، یہاں کے مال، اسباب، جائیداد، روپیہ، وہ سارا کچھ، اور بہرحال یہاں کی رنگینیاں کچھ ایسی ہیں کہ جن کو قربان کرنا ہے آخرت کے لیے۔ اچھا، تو اس وجہ سے لافانی چیز کو تصور کرنا، ایک لافانی چیز سے آپ ایک فانی چیز دے کر لافانی اور لازوال چیز آپ کو دے دیں، اس سے اعلیٰ کوئی اسکیم ہو سکتی ہے جو آسمان کی طرف سے دی گئی ہے، کہ ایک بالکل بودی چیز دنیا جو ہے، کیا مطلب رہ نہ مانو اس کو، یہاں پر رہ کے دکھا دو نا مجھے، میں نہیں جاتا جی، یہ تھوڑی ہے، مطلب مرنا تو کافر نہیں مرتا، یہاں کافر بیمار نہیں ہوتا،
یہ آج کل تو کورونا جو ہے کافروں کے زیادہ پیچھے پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے وہ جانتا ہے اپنے مسلمان بندوں کو ایک بہت بڑی سطح پر اب تک اللہ کا شکر ہے بچا کر ہی رکھا ہوا. اللہ یہ صافیت کو باقی رکھے مسلمانوں پہ اور پورے اہل زمین پر بھی اللہ رحمت فرمائے. اچھا بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک لافانی بے بھروسے کی چیز جو کسی بھی وقت چلی جائے گی, کسی دم یہ بالکل ختم ہو کر رہ جائے گی. ایسی مطلب بیکار چیز کو کہتے کیونکہ ہے ہی ہمارے پاس یہ, اسے اس کے علاوہ اور کیا کریں, اسی کو دے کر اس سے ایک پکی دائمی چیز لے لو, دیے دے دو وہ لے لو. اچھا ظاہر جو دینا ہے آپ کو وہ بے شک ایک فانی ہے, ایک بہت ہی کچی بے بھروسے کی چیز ہے. بہرحال کیونکہ آپ کے پاس ہے ہی ہے وہ مزہ, وہ لطف جو مطلب آپ کو ایک عورت کو دیکھ کر, بہرحال یہ دنیا تو ہے نا, اس کے اندر کچھ تو ہے ایسا, تو آپ کو وہ دیکھنا ہے. ایک حرام مال ہے تو اس کو آپ نے چھوڑنا ہے. تو بہرحال یعنی دنیا کے اندر دل تو کھبا ہے اور دنیا ہے ہی ایسی, ورنہ یہ آزمائش ہوتی ہی نا. تو مطلب یہ ہے کہ وہ بے شک فانی ہے, وہ زائل ہے, وہ بہت مختصر ہے, بے بھروسے کی ہے, لیکن پھر بھی کیونکہ میرے پاس ہے ہی ہے اور کچھ لطف, کچھ مزہ, کچھ رنگینی اس کے اندر ہے اور ابھی تو یہ ہے ہی ہے. تو یہ بہرحال یہ دینا بھی ایک بہادری ہے, ٹھیک ہے. تو اس چیز کو دے کر اس سے وہ لینا, تو کچھ چیز دینا جو ہے نا, یہ دنیا, اس کے مزے, اس کے اندر خواہش کی پل پل پر قربانی, اس چیز کا نام صبر ہے. تو صبر دراصل دنیا دے کر آخرت خریدنے کا نام ہے.